ایکسٹینشن ہے ایک اور لے لینا ایکسٹینشن یہاں ایک رکھ دینا ہوگا تو وہ مسئلہ نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. گزشتہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں چل رہی تھی جس میں آپ نے جب اپنی فیملی کو وہاں پہ چھوڑا اس وقت دعا کی تھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑ دیں. جب یہ بات چل رہی تھی اسی ضمن میں چونکہ وہ حدیث آپ کے سامنے آئی تھی بخاری شریف کی لمبی حدیث جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو وہاں پہ چھوڑا اور چھوڑ کر جب چلے گئے جا کر تھوڑی دور کھڑے ہو کر آپ نے دعا مانگی. وہ دعائیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی اور اسی حدیث میں اس کے آگے کا بھی حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی کہ وہ پانی سے بےتاب ہیں اور بلک رہے ہیں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. وہ بات آئی تھی کہ آپ حضرت ہاجرہ جب مروہ پہ تھیں جب آواز آئی آپ کو جب آواز آئی تو آپ نے آواز سنی تو آواز سننے کے بعد حضرت ہاجرہ نے کہا کہ بھئی کون ہو تم یعنی اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ. تو پھر اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پانی کے کنویں کے پاس ظاہر ہوئے زمزم کے پاس وہاں پہ ظاہر ہوئے اور وہاں پر آپ نے اپنا پر مارا جس کی وجہ سے پاؤں سے پانی ابلنے لگا. تو حضرت ہاجرہ وہاں سے آئیں آ کر پھر آپ نے جو ہے نا پانی کو اس کے طرف جو ہے جمع کر دیا روک دیا. اور اس مقام پہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت ہاجرہ پہ رحم فرمائے کہ اگر وہ پانی کو نہ روکتی تو آج یہ بہتا ہوا چشمہ ہوتا یعنی قیامت تک کے لیے یہ بہتا پانی ہوتا اور جتنی یعنی جہاں جہاں تک جا سکتا تھا وہ پانی ہوتا. تو اللہ کی حکمت بہرحال یہی تھی کہ انہوں نے اس کو روک دیا. اچھا اس کے بعد جیسا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا اور پھر اس کے بعد جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے انہوں نے جو ہے نا ان کو بتایا کہ بھئی تم اپنے ضائع ہونے کا اندیشہ مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اپنا گھر بنائیں گے اور وہ جگہ کی نشاندہی فرمائی آپ نے کہ بھئی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنے گا یعنی یہ تمہارا بیٹا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام دونوں مل کے اس کو بنائیں گے. اور یہ بھی بتایا ان کو حضرت ہاجرہ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنوں کو ضائع نہیں کرتے اپنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے. اب اس کے بعد حضرت ہاجرہ یہیں پر رہیں پانی آتا رہا اور آپ جو ہے نا ظاہر اس سے سیراب ہوتی رہیں. اس کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام فرماتے تفصیل ہے اس کی روایت کی کچھ دنوں کے بعد وہاں پہ ایک قبیلے کا گزر ہوا ادھر سے سفر تو ہوتے تھے آس پاس جاتے تھے تو سب ایک قبیلے کا گزر ہوا. اس قبیلے نے دیکھا کہ وہاں کچھ پرندے نظر آ رہے ہیں تو پرندوں کا نظر آنا یہ پانی کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پانی ہے اور ڈیزرٹ میں پانی بہت بڑی نعمت ویسے بھی سفر میں آدمی کو پانی جو ہے بہت بڑی نعمت اور یہ ایسے مقام پر ان کو جب پرندے نظر آئے تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی پانی موجود ہے. تو انہوں نے اپنا آدمی بھیجا کہ بھائی جاؤ تحقیق کر کے آؤ. وہ آدمی آیا دیکھا اس نے کہ بھائی یہاں تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور وہاں پانی بھی موجود ہے. تو وہ بہت خوش ہوئے. اس کے بعد انہوں نے حضرت ہاجرہ سے بات کی کہ بھائی ایسا ہمارا قبیلہ ہے قافلہ گزر رہا تھا. تو حضرت ہاجرہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں آ کر آباد ہو جائیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا کی قبولیت پہلی دعا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ کہ کچھ لوگوں کے دل مائل کر دیجئے. تب یہ پہلا قبیلہ تھا قبیلہ جرہم
جو یہاں آ کر آباد ہوا۔ حضرت حاجرہ نے ایک شرط لگائی، وہ شرط یہ لگائی کہ بھئی پانی میں شراکت نہیں ہوگی، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ بھئی تمہارا اور میرا پانی پہ میری یعنی یہ رہے گا، قبضہ میرا رہے گا، جس کو جو ہے نا، کیونکہ یہ پانی جو ہے نا بہت اہم چیز تھی اس وقت۔ آپ دیکھیں کہ حضرت حاجرہ ایسے وقت بھی، ایسے مقام پہ بھی جو ہے نا کنڈیشن لگا رہی ہیں کہ بھئی پانی پہ تمہاری اجارہ داری نہیں ہوگی، پانی پہ میرا کنٹرول رہے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، ہم کو پانی ملنے سے مطلب ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ ویسے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں پہ کہ حضرت حاجرہ کو بھی کوئی چاہیے تھا کہ وہاں کوئی آ کے رہے، کوئی انسان تو ہو آس پاس، کوئی آبادی ہو، کچھ لوگ ہوں، اس اعتبار سے ان کو بھی چاہیے تھا، لیکن بہرحال انہوں نے ایک کنڈیشن اس میں لگا دی کہ بھئی یہاں پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہوگی، میرا قبضہ رہے گا پانی پہ۔ تو ان لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، پھر آ کے وہ آباد ہو گیا قبیلہ جرہم۔ اور یہ قبیلہ جرہم ہی وہ ہے کہ جو یہ عربی جاننے والے اور عربی اسپیکنگ تھے۔ اب یہ قبیلہ جرہم جب رہے، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بڑے ہوتے رہے، ان لوگوں نے دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک عجیب، اللہ نے ان کے چہرے پہ نور رکھا تھا، یعنی ان کی خوبصورتی اور ان کا نور وہ سب دیکھ کے بہرحال قبیلہ جرہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ان کی شادی ہو جانی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جوان ہو گئے تھے، تو ان کی شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اور جب قبیلے میں شادی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ بہت ہی وقتاً فوقتاً آپ سفر کر کے آتے تھے، اپنے اہل ویال کی خبر لیتے تھے، پھر واپس چلے جاتے۔ تو اب ایک مرتبہ آئے شادی کے بعد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد آئے، آ کر جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے، دیکھا، پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کون ہے؟ تو کہا کہ بھئی ایسا اسماعیل۔ آپ پہلے گئے، جا کے پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ تو یہ تو ان کی بیوی تھی، انہوں نے کہ دیکھا نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ان کو کہا کہ بھئی روزی کی تلاش میں گئے ہیں، اور ان کے اس وقت روزی کا جو معاملہ تھا وہ سب سے بہترین کیا تھا؟ شکار کرتے تھے، اور اس سے جو گوشت آتا تھا وہ بغیر فریج کے تھا۔ بھائی یہ بتا دوں کہ یہ ایسا نہیں کہ ایک بکرا کٹا تو مہینہ بھر چل رہا ہے وہاں یہ کام نہیں تھا۔ تو وہاں جو تھا جتنا آپ کو مل جائے، جو تازہ جو ہو جائے، اور تھوڑا بہت گوشت کو سکھانے کا نظام تھا ان لوگوں کے یہاں، تو گوشت کو تھوڑا سکھا لیتے تھے ایسے، کیونکہ گرمی تو اتنی ہوتی تھی، آپ اگر چٹانوں وغیرہ پہ اس کو رکھ دیتے تو تھوڑا سوکھ جاتا تھا، بعد میں تھوڑا سا اس کو استعمال کر لیتے تھے اس طریقے سے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اچھا اسماعیل تو گئے ہیں باہر، پھر اس کے بعد پوچھا کہ بھئی حال احوال کیسے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی کیسے چل رہا ہے، تو بتایا کہ بھئی ہاں بہت تنگی میں، بہت جو ہے نا سختی میں چلتا ہے معاملہ، کھانے کو کچھ ملتا نہیں، اور بس اسی پہ جو ہے پریشانی ہوتی رہتی ہے۔ آپ نے یوں بات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ جب اسماعیل آ جائیں تو میرا ان کو سلام پہنچا دینا، اور ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دیں، اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دیں۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ جب واپس اسماعیل علیہ السلام گھر پہنچے تو آپ نے خود محسوس کیا کہ گھر میں ایک عجیب سی ایک کیفیت ہے، ایک نورانیت ہے۔ پوچھا کہ بھئی کوئی آیا تھا کیا؟ کہا کہ ہاں ایک ویسے ضعیف سے حضرت کوئی آئے تھے۔ تو اچھا، تو کیا کہا انہوں نے؟ تو انہوں نے پورا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس کو انہوں نے ڈی کوڈ کیا، پہلے تو سلام کا جواب دیا، سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ میرے والد تھے، اور انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا کہ میں تم کو طلاق دے دوں، اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس بیوی کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد آپ کی شادی ہوئی، اور دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور جب دوبارہ تشریف لاتے ہیں اس وقت بھی حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے، کیونکہ وہ زیادہ تر جو روزی روٹی ان کی یہی ہوتی تھی، بھائی جانا شکار کر کے آنا ہے، تو یہ باہر گئے ہوئے تھے۔ بالکل وہی کیفیت پیش آئی، دوبارہ جو ہے نا سلام کلام کے بعد پوچھا بیوی سے کہ بھئی کیسے ہے، کیا معاملہ ہے، کیونکہ آپ کی تو بہو تھی وہ، تو پوچھا کہ بھئی کیا کیفیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بہت ہر چیز اچھی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے کھانے کے لیے، کیا ملتا ہے؟ کہا کہ گوشت کھا لیتے ہیں، اور تو پانی مل جاتا ہے پینے کے لیے، الحمدللہ۔ بس آپ نے اپنا سلام پہنچایا، کہا کہ بھئی اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو دوبارہ انہوں نے جب بتایا، پوچھا کہ دوبارہ بھی وہ آپ نے پوچھا کوئی آیا تھا؟ تو بولے ہاں۔ تو اس طریقے سے تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ میرے والد تھے، انہوں نے یہ مجھے پیغام دیا کہ بھائی میں تم کو زندگی بھر اپنے نکاح میں رکھوں۔ اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اب یہ یہاں پہ شادی ہے۔ اور دیکھیں کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس طرح، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے دونوں کو جانچا ہے، کہ بات چیت سے، گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ اللہ کی شکر گزار نہیں بن سکتی تو پھر نبی کی فیملی میں، نبی کے گھرانے میں رہنے کا تو حق نہیں ہے۔ یعنی اندازہ لگائیے آپ کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان جملوں سے صرف کہ بھئی اللہ کی شکر گزاری نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا کہا کہ بھئی
اب ویسے تو کہوں تو بات نہ بڑھ جائے آگے، مگر مسئلہ یہ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بھئی خواتین میں اکثر مرض ہوتا ہے، کہ ناشکری کا مرض جو ہے ان میں زیادہ ہے. ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں فرمایا کہ ان میں زیادہ ہے. اور مثال بھی دے کے بتائی بھئی یہ کیسے؟ فرمایا کہ بھئی دیکھیں تمہارا شوہروں کے ساتھ گزر بسر ہوتا ہے، رہتی ہو، ساتھ رہتی ہو، ہمیشہ ہی رہتی ہو، سب کچھ ہوتا ہے. جہاں کسی بات پہ اختلاف ہوا، جہاں کسی بات پہ جھگڑا ہوا، ایک ہی جملے میں سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہیں. تمہارے ساتھ آ کے تو کوئی خوشی نہیں دیکھی میں نے، تمہارے گھر آنے کے بعد سے کوئی خوشی نہیں دیکھی. یہ مطلب یہ ہے کہ کبھی ایک آدھ مرتبہ کوئی بات ہو گئی ہو گئی بھی، مگر وہ آپ نے اب تک جتنا کیا کرایا تھا ایک ہی جملے میں ضبط ختم. تو اب وہی ہے کہ ایک ہے وہ انداز. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بڑی اہمیت دی. اس واقعے کے ذریعے آپ اندازہ لگائیے، بخاری شریف کی روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے. آپ دیکھیں، میں آپ کو گزشتہ ہفتے جو بتایا تھا وہاں سے شروع ہوتی ہے یہ روایت ابھی چلی رہی ہے. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ جو ہے تشریف لاتے ہیں، اور دوبارہ یعنی تیسری مرتبہ سمجھیں جب تشریف لاتے ہیں، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ وہ جو درخت تھا وہاں پہ زمزم کے قریب، اس درخت کے نیچے بیٹھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا اپنے نیزے یعنی تیروں کو سے دھار رہے تھے کہ بھئی شکار کے جانے کے لیے. تو اس وقت پھر ملاقات ہوئی والد صاحب سے، ویسے بغلگیر ہوئے کیونکہ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہو رہی تھی. 2 مرتبہ آئے، لیکن اتفاق دیکھیں دونوں مرتبہ ملاقات نہیں ہوئی. اور یہ باپ بھی کتنے غیرت مند، جتنا حکم تھا اتنا ہی آئے، خبر لی، نکل گئے. یہ نہیں کہ بھئی اب تو آنا ہی ہے، اس نے کہا آج نہیں تو کل آئے گا، مل کے جاؤں گا. اس زمانے میں ایسا تھوڑی تھا ٹکٹ لی کل چلے کہ بھئی ایسے کچھ بھی نہیں. اندازہ لگائیے، یہ واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل تھا یہ کہ اتنا لمبا سفر کر کے، اور وہ سفر بھی کیسے پیدل سفر ہوتے تھے. وہ سفر بھی بڑے پیدل ہوتے تھے، کیونکہ آپ جو ہے نا ان پہاڑیوں کو اگر آپ غور کریں، نہ اونٹ چل سکتا ہے اس میں، نہ گھوڑا چل سکتا ہے. یہ حالت ہے اس میں. یعنی اگر ریت وغیرہ ہو تو ٹھیک ہے اونٹ چل جائے گا، لیکن ایک تو ریت، دوسرے پہاڑ، عجیب. انسان ہی چل پائے، اور وہ بھی کتنا چل سکتا ہوگا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ امتحان لینا تھا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ بڑی زبردست ملاقات ہوئی باپ بیٹے کی، اور بہت دیر تک انہوں نے بغلگیر رہے ایک دوسرے سے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنایا کہ بھئی اللہ نے مجھے یہاں پہ ایک کام کے لیے بھیجا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کا ذکر فرمایا. تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ نے آپ کو جو حکم دیا اس کو آپ ضرور پورا فرمائیں، میں آپ کے اس کام میں آپ کی میں مدد کروں گا. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اس جگہ کی نشاندہی فرمائی. اس جگہ کو عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے ٹیلے کی شکل میں محفوظ کر دیا تھا. بارش بھی ہوتی ہے اگر کبھی تو پانی ادھر سے نکل جاتا، ادھر سے نکل جاتا، دونوں طرف سے، لیکن وہ ٹیلے کی شکل میں وہ جگہ جو کعبے کی تھی وہ محفوظ رہی. تو اسی کو جو نا بس ہٹانا تھا، مٹی اس کے اوپر سے ہٹانی تھی، کیونکہ وہ اللہ نے اس کو محفوظ کیا تھا اسی طریقے سے. جب اس کو ہٹایا تو اس کی بنیادیں وہاں موجود تھیں. تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام جو ہے وہ بنیادوں پہ تعمیر کرنا تھا. ان بنیادوں پہ جو ہے نا آپ نے تعمیر شروع کی. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے اللہ نے جو ہے نا وہاں پہ الفاظ بھی بڑے زبردست استعمال کیے ہیں جو سورہ بقرہ میں آئے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ بھئی اب آپ دونوں جو وہاں سے جو دیوار اٹھا رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل. آگے جو ہے نا روایت میں، یہی روایت میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے تھے، پتھر لاتے تھے پہاڑوں سے چن کے، پتھر لا کے آپ دیتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام رکھتے تھے اور اس کے بعد اس کی دیوار بناتے جاتے تھے. اور بعض روایتوں میں جیسے تفصیل آتی ہے، وہ اس روایت میں نہیں، بعض روایتوں میں دوسرے میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ جب آپ پتھر رکھتے جاتے تھے تو اللہ کا نظام ایسا تھا کہ وہ خود ایک دوسرے سے جڑ جاتے تھے. یعنی سیمنٹ وغیرہ کا تو سسٹم تھا نہیں وہاں. آپ جس پتھروں ہی سے جو ہے نا اپنی عمارت بناتے تھے، اور پتھروں کو جو رکھتے جاتے تھے تو وہ خود بخود ایک دوسرے سے جڑتے جاتے تھے پتھر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد جب دیکھا کہ بھئی دیوار اتنی اونچی ہو گئی، کیوں اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب اس روایت میں جو ذکر ہے وہ یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی وہ پتھر اٹھا لائے جس کو آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں. وہ پتھر آپ اٹھا کر لائے اور اس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے دیوار کی. اور جب ضرورت ہوتی تو وہ پتھر جو ہے خود نیچے ہو جاتا. آپ کو جب اترنا ہوتا تو نیچے ہو جاتا، جب آپ کو ضرورت ہوتی تو وہ یعنی بالکل الیکٹرانک سیڑھی جیسے آج کل ہماری ہائیڈرولک جو بٹن دبائے نیچے، بٹن دبائے اوپر، اب آپ دیکھیں جیسے آپ کا کام پورا ہوتا تھا وہ نیچے ہو جاتا ہے پتھر. اور جیسے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتھر جنت سے لایا گیا تھا. دونوں روایت اس سلسلے میں ہیں.
تو بہرحال اب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اس کام کے دوران بھی اب دعائیں کرتے رہے خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد، اور خانہ کعبہ کی تعمیر سے جب آپ فارغ ہوئے اس وقت بھی آپ نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، فارغ ہونے کے بعد۔ تو یہاں پہ جو ہے نا علماء نے یہ بات لکھی کہ دیکھیں اگر کوئی آدمی نیک کام کرے تو نیک کام کرنے کے بعد اللہ سے دعا ضرور کر لے، کوئی بھی نیک کام، کہیں بھی آپ نے کسی کو صدقہ دیا اس کے بعد اللہ سے دعا کر لی، 2 رکعت نماز پڑھی اللہ سے دعا کر لی، کسی کی ہیلپ آپ نے کی اللہ سے دعا کر لی، اس کے بعد کوئی بھی نیک کام انسان کرے، یا کوئی تسبیح پڑھ لے درود شریف پڑھ لے، اس کے بعد کلمہ پڑھے، اس کے بعد دعا کرے، کسی بھی نیک کام کے بعد دعا کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور اس میں جو ہے نا جو دعا آپ نے کی وہ بڑی پیاری دعا ہے، وہ دعا یہ بتاتی ہے کہ یا اللہ یہ کام میں نے کیا ہے آپ کی توفیق سے، لیکن یہ کہ آپ اس کو قبول فرمانے والے، آپ ہی اس کو قبول فرمانے والے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہمارا عمل ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے دربار میں پیش کیا جا سکے، آپ کے درباری عالی کے مناسب بالکل بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ کے لیے اس کو قبول کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد آدمی اس پہ ڈیپینڈنٹ بھی نہ ہو، اور اللہ کی طرف اس کو پہلی بات تو منسوب کرے، اور منسوب کرنے کے بعد اللہ سے دعا یہ کرے کہ یا اللہ اس کو آپ قبول فرما لیں۔ وہ اس پہ واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، یاد ہوگا، وہ ایک دیہاتی کا معاملہ ایسے ہی تھا زمانے میں، جو ہے ہارون رشید کے بعد، کیونکہ بالکل قحط پڑا ہوا تھا، کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، بیگم نے کہا بھائی جاؤ کچھ کرو، کما کے لاؤ، کہا کہ کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو فیصلہ ہوا کہ بھائی بادشاہ کے بعد جا کے جو ہے اپنی حاجت پیش کرتے ہیں کہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو جب جانے کا فیصلہ ہوا تو پھر یہ طے ہوا کہ بھائی کچھ لے جانا پڑتا ہے بادشاہ کے پاس، ایسے نہیں جا سکتے خالی ہاتھ، کہ کیا لیا ہے، کیا لے کے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ دیہاتی تھے یار، ان لوگوں نے کہا کہ بھائی چلو دریا جو ہمارے سامنے سے جاتا ہے اس کا پانی لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ کو یہ ایسا پانی میٹھا پانی کہاں ملتا ہوگا۔ تو اس نے جو ہے نا اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق گھڑے میں پانی بھری، اور پانی بھر کے وہ چل پڑا بادشاہ کے لیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے پانی بھر کے بادشاہ کے پاس لے کے جا رہا ہے، اور یہ جو جانا ہے اس کا کئی دن کا سفر ہے، تو پیدل جانا ہے پانی کو سنبھالتے ہوئے، وہ کئی دن میں وہاں پہنچا، بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ کے دربار میں کہ بھئی کیا بات ہے، ان کے دربار میں حاضری بھی، کیا بات ہے، تو یہ ایسا مسئلہ ہے تو دینا میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ تو یہ جب بادشاہ کے سامنے اس کو کھولا گیا تو وہ سڑان ہو کے، یعنی اتنی خطرناک اس میں سے بدبو آ رہی تھی، کیونکہ کئی دن کا پانی تھا، وہ سڑ گیا۔ اب یہ ہے کہ بادشاہ کا بھی ضرب دیکھیں، اس نے ناک منہ نہیں چڑھائے، اس نے یہ نہیں کہا کہ بھاگو ایسے بدتمیز، یعنی یہ اس طریقے سے، بس اس نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ اس نے جو اپنی حیثیت کا پیش کیا تھا اس کے سامنے تحفہ، اپنی حیثیت کا جو ہے نا اس نے اپنا گفٹ دیا تھا بادشاہ کو، بادشاہ نے اس کو بالکل ایسے کہا کہ اس کو ادھر بازو رکھ دو۔ پھر اس کا بادشاہ نے جو اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو نوازنا کرنا ہے کہ آپ جو لاتے ہیں، اب خیر آپ لوگوں نے تو پڑھا نہیں ہوگا، ابھی نظام کے اگر واقعات پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ کس طریقے سے، جب اگر نظام یعنی جو بادشاہ گزرے ان سے بادشاہ سے ملنا ہوتا تھا تو آپ کو جو ہے نا وہ ان کا نام بھول گیا میں، کچھ دینا پڑتا تھا، وہ کچھ کہتے ہیں اس کو لوگ، تو باضابطہ وہ اس کو چاندی کے اس میں رکھ کے اور اس طرح لپیٹ کے اور ادب کے ساتھ جو ہے نا بادشاہ کی خدمت میں اس کو پیش کیا جاتا تھا۔ تو جو آپ لاتے تھے اسی حساب سے آپ کو پھر بادشاہ کی طرف سے ملتا تھا، اس کے بغیر آپ خدمت میں جا نہیں سکتے، ہر وقت جتنی مرتبہ جانا ہو آپ کو دن میں، تو ایک برالینوں کا ایک سسٹم تھا۔ تو اسی طریقے سے بادشاہ نے جو ہے نا اپنے حساب سے اس کو نوازا۔ اب وہاں دیکھیں کہ اس آدمی نے کیا پیش کیا تھا اس کے سامنے، تو ہماری حیثیت بھی ایسے ہی ہے تقریباً، بلکہ اس سے بدتر ہمارے جو اعمال ہیں، ہم کرنے کو تو نماز پڑھتے ہیں، کہنے کو تو حج بھی کرتے ہیں، کہنے کو سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہی بات ہے، وہ جو سڑان، وہ بدبو، وہ جو آ رہی ہے، وہ اس کا ظرف ہے کہ اس نے جو ہے نا ناک منہ نہیں چڑھائے، اس کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ یہ دیکھتے ہوئے کہ بھئی یہ آدمی کیا لا سکتا ہے اس سے زیادہ، اس کے پاس ہے کیا اور کہ بھئی یہ لایا۔ اگر آپ اس کو بھی دھتکار دیتے، اس کو بھی بھگا دیتے، بھگا سکتے تھے، اس کو حق تھا بادشاہ، یہ کیا مذاق ہے، یعنی ہمارے دربار میں تم یہ لا رہے ہو، وہ بھی یوں کہتے ہوئے کہ بھئی یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ یہ جو ہے نا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ بھئی تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے دربار میں پیش ہو سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظرف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حوصلہ ہے، اللہ اتنے حلیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہونے دیتے، کہتے ہیں چلو کچھ تو لے کے آئے، کچھ تو لے کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیتے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو یہاں پہ جو ہے آگے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنائی تھی نا دیواریں،
وہ آپ کی دیواریں جو ہے 9 فٹ کی تھیں، یہ خانہ کعبہ کی جو دیواریں. پھر جب قریش نے جب بنائی تھی، یاد ہے آپ کو، اس کا ذکر آیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے. آپ کی عمر جب اس وقت مبارک 30 یا 35 کے درمیان تھی، اس وقت ان لوگوں نے جو بنایا تھا اس کو ڈبل کر دیا تھا ان لوگوں نے 18 میں. اس کے بعد ایک اور بنی تھی، وہ ویسے تو اس کی تعمیر ہوتی رہی مختلف. حضرت زبیر نے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جب بنایا تھا تو اس میں آپ نے اور 9 فٹ کا اضافہ فرمایا. تو اس طریقے سے وہ 27 فٹ جو ہے وہ اونچی بن گئی دیواریں. تو یہ خانہ کعبہ کے جو ہے دعا فرمانے کا یہ وہ لمبی تفصیل ہے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر فرمایا. یہ حدیث آپ دو جگہ ذکر کرتے ہیں، ایک کتاب الرؤیا اور کتاب الانبیاء میں، کیونکہ وہ چیپٹرز قائم کرتے ہیں نا. کوئی ایک چیپٹر آتا ہے تو اس سے کہیں بھی ریلیشن شپ ہوگا تو پوری حدیث ذکر کریں گے دوبارہ. تو اس طریقے سے بہت سی آپ کو حدیثیں ریپیٹڈ ملیں گی، حدیث بخاری میں، دوسری مسلم میں اور دوسری کتابوں میں. کیونکہ مصنفین کا طرز ان کا یہ تھا کہ وہ جو ٹائٹل ہے اس میں کہیں بھی مناسبت ہے تو اس کو حدیث کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں. بعض مرتبہ آپ کو ایک ہی حدیث 5 مرتبہ ملیں گی، آپ کہیں گے بھئی یہ تو ذکر ہو گئی تھی، وہاں اس مناسبت سے ہوئی تھی، یہاں اس مناسبت سے ہوئی. اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ایک بتانا بھی چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس حدیث سے یہ بات بھی نکلتی ہے، اس حدیث سے یہ بات بھی نکلتی ہے، وہاں بھی ذکر کیا، یہاں بھی. کیونکہ وہ کتاب مسئلوں کی ہے نہیں، آپ اس میں مسائل بیان کر نہیں سکتے، آپ کو صرف اشارے کرنے ہیں. اس حدیث سے ٹائٹل بتا دیا، ٹائٹل کے ذریعے آپ نے حدیث ذکر کر دی، عقل مند آدمی اس کو ریلیٹ کر لے گا کہ بچہ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے، اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے. اس وجہ سے اب یہ روایت آپ نے دونوں جگہ ذکر کی، کتاب الرؤیا میں بھی اور کتاب الانبیاء میں بھی. تو خیر، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی، یہاں تک ہم پہنچے تھے. سب سے پہلے تو اس شہر کو آباد کرنے کی دعا تھی، ہاد البلد آمنہ، اور اس کے بعد شرک سے بچنے کی دعا تھی، اور اس کے بعد فرمایا انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ یہ بتوں نے جو ہے نا بہت سوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو کوئی میری راہ پر چلے گا تو وہ میرا ہی ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو کوئی میری نافرمانی کرے گا، اے اللہ آپ تو بڑی مغفرت کرنے والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو یہاں بے زراعت میدان میں آباد کر دیا ہے، آپ کے گھر، معظم گھر کے قریب. یہ اس لیے کہ ہمارے پروردگار کہ وہ لوگ نماز کا اہتمام رکھیں. اور فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، سو تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے. یہ تھا وہ سب سے پہلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں کھانے کو پھل دیجئے جس سے یہ شکر گزار رہیں. یہاں پہ بات آئی تھی، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، کہ بھئی آپ نے جو ہے نا دعا اس کی نہیں کہ بھئی جو کھانے پہ صرف گزارے کی حد تک مل جائے، بلکہ اس سے ذرا آگے کی چیز آپ نے مانگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی اثر دکھلایا. لیکن یہ یہاں پہ یاد رکھیں 2 چیزیں بتائی ہیں یہاں پہ اس آیت کے اندر، 2 چیزیں، کہ جب آپ اپنی اولاد کے لیے اس طرح کا نظم کرتے ہیں کہ بھئی ان کو، ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات محتاج نہیں چھوڑیں گے، اور دوسرا یہ کہ صرف محتاجی کی بات نہیں ہے یا صرف ضروریات نہیں، اگر ضروریات سے زیادہ بھی اگر آپ اپنی اولاد کے لیے چھوڑتے ہیں تو فرمایا کہ اس کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے اور ان کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے. لیکن کب؟ جب کہ یہ ان کے دین پر مددگار ہو، یہ پیسہ اور یہ آسائش، یہ آرام ان کے لیے دین کے لیے معاون بنے. یہ اسی لیے جو ہے نا آپ نے 2 یہاں پہ صفات ذکر کی، لعلہم یشکرون اور ربنا لیقیموا الصلاۃ. دونوں چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ دین کے اوپر معاون بنے تب. ورنہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ قصے ایسے ہیں کہ یہ بہت مدد کرتے ہیں چیزوں کو سمجھنے میں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو معاملہ ہے، بالکل کتنی بادشاہ ہوتے ہوئے، خلیفہ ہوتے ہوئے کیسی غربت کی زندگی آپ نے گزاری. تو وہ تو ایک الگ چیز، لیکن ایک وقت کسی نے ان سے کہا بھی کہ بھائی آپ اپنی اولاد کے لیے جو ہے نا کچھ چھوڑ کے کیوں نہیں جاتے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، یہ تو فقیر ہیں بالکل. اب آپ کے جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ 9 بیٹے ان کے کچھ تھے، اور بھی اولادیں تھیں لیکن بیٹے 9 بیٹے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوگا؟ اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے جو بات کہی تھی وہ یہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کہا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہاں میں ان کو دین کے حوالے سے میں غریب نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے ان کو دین سکھایا ہے، میں نے ان کو اخلاق سکھائے ہیں، سنت کی تعلیم دی ہے، قرآن ان کو سکھایا ہے. رہی یہ بات کہ جو دنیا کے حوالے سے پیسے ویسے کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ روزی تو اللہ کے ذمہ ہے. میں ایک اور ذمہ داری محسوس کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر یہ اللہ کے نافرمان ہوئے میرے جانے کے بعد، اگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس کے لیے میں معاون بننا نہیں چاہتا.
میں اپنی پیسے کے ذریعے سے ان کی اعانت کروں اور یہ اللہ کی نافرمانی کریں تو میری پکڑ ہوگی، اور اگر یہ اللہ کے دین کے کام میں لگیں گے یا اللہ کا کام کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے تو اللہ خود ان کی ٹیک کیئر کر لے گا۔ یہ مطلب ہے کہ آپ کی سوچ تھی اور زندگی اسی کے مطابق آپ نے گزاری، مگر آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ عمل اور سوچ اور بات اور عمل میں بہت فرق ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ اثر نہیں ہوتا جو ان کی باتوں میں بھی اثر تھا کہ ایک جملے میں جو ہے نا، اور زندگی آپ نے ایسی گزاری، وہ خود بھی جو ہے آپ اگر ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا وہ بادشاہوں کے خاندان سے تھے، وہ خود بھی بادشاہ کے بھتیجے نواسے سب ساری، ان کی بیگم جو تھی وہ دیکھ لیں، بھائی بھی بادشاہ، باپ بھی بادشاہ، یعنی سارے جو ہے بادشاہوں کے خاندان سے جب آئی تھی تو کتنا وہ دولت لے کر آئی تھی، سب کچھ انہوں نے اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کہا کہ بھئی یا تو یہ دیکھیں یا دولت آپ اپنے پاس رکھیں یا آپ میرے ساتھ رہیں، دو میں سے ایک، یعنی اس طریقے سے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات تھی بالکل درست کر کے دکھائی۔ آپ کے انتقال کے بعد جب ضرورت پڑی ایماندار گورنروں کی، کہیں اور نہیں ملے، یہی ملے، کیونکہ اتنا کرپشن بڑھ گیا تھا اس کے بعد، تو اس وقت جو ہے نا سب سے ایماندار گورنر اگر کوئی مل سکتا تھا تو یہی تھے وہ بچے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک ایک کر کے پھر 9 کے 9 گورنر بنے۔ اب اندازہ لگائیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو نوازا، اور اس کے برعکس انہی کے خاندان کے جو دوسرے کزنس وغیرہ جو تھے بہت عیاشیوں میں، بہت پیسے کے ساتھ، بہت دولتوں کے ساتھ ان کے ساتھ تھے، لیکن جب وقت آیا تو وہی بھیک مانگنے لگے انہی کے سامنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ زیادہ دن رہتا نہیں، اگر آپ اس کو ادھر ادھر اڑانے لگے، پیسہ اڑانے میں دیر نہیں لگتی، کمانے میں دیر لگتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب انہوں نے اس کی بے اعتدالیاں کیں تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ مسجدوں کے سامنے کھڑے ہو کے بھیک مانگتے تھے، انہی کے اسی خاندان کے لوگ۔ اور ایک یہ ہے کہ غربت کی زندگی انہوں نے گزاری، لیکن ایک دین ان کے پاس تھا، دین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر ان کو سرخرو کر کے بتایا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے کی دعا فرمائی کہ دین کے ساتھ اللہ کو جو ہے فراوانی عطا فرما، تو دونوں آپ نے جو ہے نا جمع کر دی۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور فرمایا ہے ہمارے پروردگار تو سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ ہم چھپائیں اور جو کچھ ہم ظاہر کریں، اور اللہ سے کوئی بھی چیز نہیں چھپی رہتی ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ یعنی اب یہاں پہ دیکھیں کہ بھئی کیسی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ آپ سے ہماری کوئی حاجت تو چھپی ہوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں تبھی جا کے آپ کو معلوم ہو کہ یا اللہ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے یہاں پہ، اس کو بھی ذہن میں رکھے، کیونکہ بعض فلاسفر اور بعض جو ہیں دوسرے جو مذاہب والے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نالج جو ہے صرف کلیات تک محدود ہے، کلیات تک محدود ہے، جزیات جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ واقف نہیں ہے، اللہ کے علم میں یہ چیز نہیں ہے۔ اس کی تردید کرنے کے لیے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں بھی اس کا اظہار فرمایا کہ اللہ آپ تو ہر چیز جانتے ہیں، آپ کو ہم بتائیں یا نہ بتائیں، ہماری ضرورت کا اظہار کریں یا نہ کریں، لیکن چونکہ ہماری عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا اظہار کریں، یا اللہ ہمیں یہ چاہیے۔ کیوں یہ بات ہے کہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ جو ہے نا اس کا ذکر فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور وہاں عبادتی سے مراد کیا ہے، دعا کو لیا گیا کہ جو دعا سے اللہ کے سامنے دعا کرنے سے تکبر کرے گا، اندازہ لگائیے، اللہ سے مانگنے سے تکبر، مانگنے سے تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ بھائی میں کیوں مانگوں، اس میں کیا یہ جملہ کیا کہتا ہے، انہیں مطلب ہے کہ آپ بھی کچھ ہیں، میں کیوں جاؤں اس کے پاس، یہ تو یہ جو تکبر ہے اللہ کو بالکل پسند نہیں آتا، تکبر کی کوئی شکل اللہ کو پسند نہیں آتی۔ آپ بتائیے کہ یہ اس میں بھی کتنا تھوڑا سا انسان کہتا ہے کہ بھائی اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ اب جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کو سب معلوم ہے تو اللہ کہتے ہیں جب سب معلوم ہے تو تیرا کیا کام ہے، مانگ کے دکھا بھائی، اپنی عبدیت تو ظاہر کرو، تو وہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ کہے، بولے، اپنی حاجت مانگے، اپنی عبدیت کا اظہار کرے، یا اللہ میں عاجز ہوں، میرے پاس یہ نہیں ہے، یا میں نہیں کر سکتا، یا اللہ آپ ہی کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ سورہ انبیاء اٹھا کے دیکھیں، اس سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انبیاء کے واقعات بیان فرمائے۔ انبیاء کے واقعات میں سب نے اپنی ضرورتیں پیش کی، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، سب نے کہا یا اللہ یہ پریشانی ہے، یا اللہ یہ مصیبت ہے، یا اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میں مچھلی کے پیٹ میں پریشان ہوا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ، حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی ضرورت بتائی، یا اللہ مجھے جو ہے نا اس بیماری نے بڑا تنگ کیا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حالانکہ اللہ کو نہیں معلوم کہ یہ بیمار ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ تو
تو یہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ابدیت کا اظہار کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اللہ ہم جو کچھ چھپائیں جو کچھ ظاہر کریں آپ پر سب واقف ہیں، آپ اس سے پوری طرح واقف ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ وما یخفی علی اللہ من شیء، آپ کے اوپر کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو چھپی رہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. آپ دیکھ لیں کہ اس سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو بتایا گیا. اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. ساری حمد ہے اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق 2 بیٹے دیے. بے شک میرا پروردگار دعاؤں کا بڑا سننے والا ہے. یعنی اب دیکھیں کہ ایسے ان ربی لسمیع الدعاء کے ذریعے سے آگے جو ہے نا بتا دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک میری جتنی دعائیں سنی ہیں، جس طرح میری دعائیں سنتے آئے ہیں، امید ہے کہ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعائیں سنیں گے. اسی لیے اللہ سمیع الدعاء کا لفظ یہاں پہ لا کے آپ نے بات کو ختم کی ہے. یہ ایک آگے بڑھنے سے پہلے دیکھیں اولاد کے ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر ادا فرماتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ کہ اولاد کی نعمت پر آپ نے شکر ادا کیا. سب سے پہلے جو ہے نا یہاں پہ ان دوسرے مذاہب کو دیکھنا چاہیے جن کے یہاں شادی کرنا، پھر اولادوں کے بکھیڑے میں پڑھنا، ان کے یہاں جو ہے نا یہ عبادت کے تصور کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں پڑھ کے تو تم خدا کو بھول جاؤ گے، ان چیزوں میں پڑھ کے تم خدا کو بھول جاؤ گے. اسی وجہ سے کوئی کیا کرتا ہے، کوئی پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے، اور کوئی جو اپنے آپ کو سنیاس بنا لیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جو ہے جنگلوں میں نکل جاتا ہے. یعنی مخلوق سے واسطہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں مخلوق بیچ میں آئے گی تو پھر اللہ سے رابطہ نہیں ہو سکے گا، اس میں خلل پڑ جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم میں بتا رہی کہ بھئی یہ بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر تم تعلق رکھنا چاہتے ہو، ان کے ذریعے بھی رکھ سکتے ہو، ان کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مثالیں ہمیں دی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے حکومتیں بھی دیں. فرمایا کہ حکومت بھی اللہ کے راستے میں تمہاری آڑ نہیں بنے گی اگر تم واقعی اللہ سے رابطہ رکھنا چاہتے ہو. اولاد بھی جو ہے نا یہ آڑ نہیں بنے گی اگر تم واقعی اللہ سے رابطہ رکھنا چاہتے ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کی جو ہے یہ نفی کر دی. اس میں فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کی تعریف کی سب سے پہلے، اور یہ بتا دیا کہ بھئی یہ کوئی غیر فطری معاملہ نہیں ہے، یہ غیر مہذبانہ ہے. یعنی آپ یہ کہیں گے کہ بھئی آدمی کو جو ہے نا اللہ کے قریب ہونا ہو تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ہی، سب چیزوں سے جو ہے نا منہ موڑ کر ہی آدمی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. فرمایا نہیں، آپ اپنی ضروریات پوری کرتے ہوئے، جو فطری تقاضے ان سب کو پورا کرتے ہوئے، آدمی اپنی کمائی دھمائی میں لگتے ہوئے بھی اللہ سے قریب ہو سکتا ہے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی. اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک بڑے پیارے انداز میں، یعنی کتنی خوشی کے انداز میں آپ اس کا اظہار فرما رہے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اور دوسری ایک حالت کا اور شکر ادا کرتے ہیں، اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اولاد دی ہے، اور اولاد مجھے کب دی ہے؟ بڑھاپے میں دی ہے. یعنی بڑھاپے کی اولاد ویسے آدمی کو محبوب ہوتی ہے. یہ بھی ایک عجیب اللہ کا ایک فطری نظام انسان کے لیے. فرمایا کہ ایک تو بڑھاپے کی اولاد پسندیدہ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا اس پہ اور شکریہ ادا کرتے ہیں، یا اللہ عموماً اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی ہے لیکن آپ نے مجھے دی ہے، آپ کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں. ایک تو اولاد کے ہونے پر شکر کر رہے ہیں، اور دوسرے اس عمر میں اولاد کے ہونے پر بھی شکر ادا کرتے ہیں. اور پھر آپ نے جو شکر ادا کیا وہ کس قسم کا شکر ادا کیا؟ اسماعیل و اسحاق دونوں کے نام بھی لیے. دونوں کے نام لے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خود نبی بنائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں میں ایسی نسلیں پیدا کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر ادا فرما رہے ہیں کہ اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. یعنی دیکھیں کہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کیا بچوں کے اوپر، پھر اس کے بعد فرمایا کہ بھئی بڑھاپے کی عمر میں، پھر اس کے بعد فرمایا کہ بھئی یہ 2 بچے بھی کون؟ اسحاق اور اسماعیل، ایسے بچے. اور اسحاق علیہ السلام کو وہ جو نبوت کا سلسلہ چلا، اسماعیل علیہ السلام کی نبوت یعنی آپ کی ذریت میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے والہانہ انداز میں دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اور فرمایا کہ ان ربی لسمیع الدعاء، کہ میرا پروردگار وہ ہے جو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے. اور یہاں پہ جو ہے نا ایک بڑی بات، مفسرین جب بات کھولتے ہیں تو ایسی ایسی باتوں پہ علی الکبری کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ ذکر فرمایا کہ بڑھاپے میں مجھے اولاد عطا فرمائی ہے. تو بعض مرتبہ جو ہے نا ہمارا معاشرہ چونکہ ایسا ہے کہ بڑھاپے میں اولاد ہو جائے تو جو ہے نا شرم محسوس کرتا ہے آدمی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، پھر اور دوسرے بھی انبیاء علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے، اس وقت جو تورات وغیرہ سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر آتی ہے تقریباً 84 سال کی عمر تھی آپ کی. اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق کی،
اب جب حضرت اسحاق کی ولادت ہوتی ہے تو تقریباً 12 سال کا فرق ہے دونوں بھائیوں میں. اگر یہ 84 کے ہوئے تو وہ 96 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، اور یہ بار بار اس کا ذکر فرماتے ہیں. اور دیکھیں کتنی مرتبہ رب کا لفظ ذکر کیا گیا ہے. ربنا انک تعلم ربنا ان ربی لسمیع الدعاء بار بار آئے گا. پھر یہ دعا ہے جو مشہور دعا ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار یہ دعا ہم کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار اجعلنی مجھے بنا دیجئے، مقیم الصلاۃ نماز کا پابند، نماز کا قائم کرنے والا. یہ کہ نماز پڑھنے والا بنا دیجئے، یہ بھی دعا ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے دعا کیا کی؟ مقیم الصلاۃ. کیوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن بھی یہی لفظ استعمال کرتا ہے، یقیم الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ. قیام، نماز کے قیام کا ذکر آتا ہے بار بار. قیام، نماز کا قیام کرنا، قائم کرنا اور نماز کو جو ہے نا پڑھنا، اس میں ایک بنیادی فرق ہے وہ جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے. ایک ہے نماز پڑھنا. نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز پڑھ لی. اور نماز کا قائم کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نماز کے قائم کرنے سے مراد یہ کہ آدمی ایک فکر کی طرح اوڑھ لے اپنے اوپر، یعنی اس کی زندگی پوری جو ہے نماز کے اطراف ہوگی. اس کو نماز کی فکر ہے رات دن فکر ہے، یعنی بستر میں جا رہا ہے تو اس کو فکر ہے کہ مجھے فجر میں اٹھنا ہے، مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے. وہ سو تو رہا ہے لیکن اس کو فجر کی فکر ہے. اب وہ ہے پوری حالت اس کی نماز میں گزرے گی اس فکر کی وجہ سے. اب جب فجر پڑھ لی تو فجر کے بعد اس کو فکر ہوگی پہ زور پڑھنی ہے، زور کیسے پڑھیں گے، کتنے بجے پڑھیں گے، کہاں ہوں گے ہم، کیا کریں گے. یہ جو انسان کی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک تو فکر کے حوالے سے ہو گیا. اس کے بعد تیاری ہوتی ہے. تیاری میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ نماز کا وقت آنے والا ہے، اس سے پہلے آدمی جو ہے نا استنجا وغیرہ سے وضو سے فارغ ہو کے پھر اس کی تیاری کرتا ہے. اور پھر نماز کو قائم کرنے میں جب یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں تو آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر بھی کسی بزنس کو اسٹیبلش کرنا تو آدمی کیا کرتا ہے، اس کی پلاننگ کیب سے ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے رات دن اس کی فکریں ہوتی ہیں، بھئی کیسے اس کو میں آگے بڑھاؤں، کیسے میں اس کو جو ہے نا سپورٹ کروں اپنے بزنس کو. ایک ایک چیز کی ڈیٹیل میں جاتا ہے آدمی کہ بھئی کہاں پیسے بچ سکتے ہیں اور کہاں جو ہے نا اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس طریقے سے نماز کا بھی یہی معاملہ ہے کہ رات دن آپ کی اس کی کیلکولیشن ہوتی رہے کہ بھئی نماز میں اور کیسے خشوع کو بڑھا سکتا ہوں، اور کیسے یہ نماز میری زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ اقامت صلاح ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی رات دن اپنے اوپر فکر کو اوڑھ لے اس کو کہا جاتا ہے یقیم الصلاح. اور اس کے اندر جو ہے نا ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہیں. پھر ومن ذریتی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ یا اللہ اور میری نسل میں سے بھی کچھ، میری نسل میں سے بھی ومن ذریتی. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ من کا لفظ استعمال فرمایا. معلوم ہے کہ سب کے سب نہیں پڑھ سکیں گے، سب کے سب تو نہیں ہوں گے مسلمان، یا سب کے سب نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے. آپ نے دعا کی یا اللہ میری نسل میں سے بھی کچھ بنا دیجئے جو یہ کرنے والے ہوں. اور دوسری بات، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں خاص بات ہے، بڑی جامع دعائیں ہیں آپ کی، خود اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے، اور پھر تمام مسلمانوں کے لیے. کسی کو آپ نے نہیں چھوڑا. اور خاص طور پہ اولاد کے لیے. آپ دیکھیں وہاں خانہ کعبہ کے بنانے کے وقت بھی، جب اس وقت بنا رہے ہیں اس وقت بھی، اور یہاں پر بھی جو ہے نا خاص طور پہ اولاد کو شامل کیا. اور اسی سے جو ہے نا وہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم کو بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ انہیں اپنے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں اولاد کو یہ کرایا جائے وہ کرایا جائے، لیکن ان کی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. دعائیں بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی دعائیں بھی جتنا ہو سکے روز اولاد کے لیے کہ اللہ ان کو ہدایت پہ رکھیے، ان کو نیک بنائیے، ان کو صحت. یعنی ہم دنیاوی اعتبار سے تو کرتے ہیں ان کے گریڈز اچھے ہوں، ان کے یہ اچھے ہوں، اسی کے ساتھ ساتھ ان کی ایمان کی حفاظت اور وہ آگے چل کر ایمان پہ باقی رہیں، اس کی دعائیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اور اس کے بعد فرمایا کہ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اب آپ دیکھیے کہ کیسا عجیب بار بار ربنا کو ذکر کرتے ہیں، بار بار ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. کیونکہ یہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمیں سکھا بھی رہے ہیں کہ بھئی دعا کیسے مانگی جاتی ہے. بار بار یہ پیار بھرا لفظ اللہ کے سامنے ریپیٹ کیجئے، ربنا ربنا. اور رب کا لفظ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اس کے اندر بڑی حکمتیں رکھی. اس وجہ سے دعاؤں میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور اس کے بعد دیکھیے کہ ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، ولوالدی، اور میری والدین کی مغفرت فرما دیجئے. یہ جو ہے معاملہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ میرے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، کہ اپنے والد کے حق میں دعا فرما رہے ہیں. حالانکہ ان کے والد کے معلوم ہو چکا ہے کہ بھئی وہ انہ کان من المشرکین، مشرکین میں سے تھے،
بت بنانے والے، بت بیچنے والے، اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اس کے بارے میں اس کے ذہن میں یہ بات ہمارے ہونی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کس لیے کی تھی اپنے والد کے بارے میں۔ ایک تو یہ تھا کہ جب آپ ہجرت کر کے وہاں سے چلے تھے اپنا گھر چھوڑ کے، تو اس وقت آپ نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ کہا تھا سأستغفر لک ربی، کہا کہ میں جا رہا ہوں، قال سلام علیک، السلام علیکم، سأستغفر لک ربی، کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا، یعنی تمہاری ہدایت کی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے۔ تو آپ نے اسی ضمن میں یہ دعا فرمائی۔ اچھا، دوسری بات یہاں پہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا کہ انہ کان من المشرکین، کہ بھئی وہ تو مشرکین میں سے تھے، تو اللہ نے جو ہے نا وہاں سورۃ توبہ میں بات بیان فرمائی ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ نبی کو اور اسی طرح سے ایمان والوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے کسی مشرک کے لیے دعا کریں اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں۔ من بعد ما تبین لهم ان، اس کے بعد کہ بھئی آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کا کفر پہ انتقال ہوا ہے، تو پھر آپ کو جو ہے نا دعا نہیں کر سکتے آپ۔ یہ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بتا دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد فوراً نیکسٹ آیت میں اللہ نے بتایا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے دعا کی وہ کیا تھا؟ وہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا، اس کو انہوں نے پورا کیا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو وعدہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ سورہ ممتحنہ میں اس کا ذکر فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ جو مشرک تھے تو اننی بریء مما تعملون، اور وہاں پہ ایک دوسرا لفظ ہے مجھے اس وقت ذہن میں آیت نہیں آ رہی، تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کھلا برات ظاہر کر دی۔ فلما، سورۃ توبہ میں، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برات ظاہر کر دی، فرمایا کہ اگر اللہ کا دشمن تھا میرا باپ تو اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ جب تک زندہ ہے اگر کوئی مشرک ہے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دیجیے، لیکن جب پتہ چلا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، شرک پر ہی وہ مرتا ہے، پھر اب دعا نہیں کی جا سکتی، اب دعا کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جو دعا فرماتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہاں پہ ایک اور بات بڑی زبردست فرمائی، اور فرمایا کہ بھئی دیکھیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی وفات کس حالت میں ہوئی، کہ کیا عین جاتے وقت بھی وہ کافر مرے ہیں؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ بھئی اللہ میں دعا نہیں کرتا، لیکن اگر جاتے وقت وہ آپ کے علم میں ہے، یا اللہ آپ کے علم کے مطابق میں دعا کر رہا ہوں، یعنی آپ میرے باپ کے ساتھ وہی معاملہ فرمائیے، آپ اپنے علم کے مطابق، اگر وہ مسلمان تھے یا پھر اگر اس نے یقین کر لیا تھا تو ربنا اغفر لی ولوالدی، لیکن یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے والد کے لیے دعا کی تو یہ سارے مسئلے ہوئے، لیکن سب کے لیے، دنیا کے لیے آپ یہ سکھا کے گئے کہ اپنے ساتھ اپنے والدین کی بھی دعا کرنی ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اور دوسرے ایمان والوں کی بھی جس روز حساب کتاب قائم ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا کہ دعا جب کی جائے تو دعا کو جو ہے نا نیرو نہ کر لے آدمی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جب آپ مانگتے ہیں تو مانگنے کے وقت اپنی ذات سے شروع کرے گا آدمی، اپنی ذات سے، پھر اس کے بعد دیکھیں بھئی اپنا سب سے زیادہ حق کس پر ہے؟ والدین پر ہے، والدین کے لیے دعا کی، پھر اپنی اولاد اس کے بعد آتی ہے، اولاد کے لیے دعا کی، پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے سارے مسلمان جو ہیں وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ تو یہ جو دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو بتا دیا کہ سب کے لیے دعا کی جائے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جیسے روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہاں موجود نہیں ہے، یعنی جو غائب ہے اس وقت موجود نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قبولیت کی جو دعا ہوتی ہے کون سی ہوتی ہے؟ کہ جی آپ کسی کے لیے دعا کریں اور وہ بندہ وہاں موجود نہ ہو، یعنی کسی کے لیے آپ نے دعا کی اور وہ آدمی آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کسی کو سامنے دعا دے رہے ہیں، یہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور باپ کی دعا بیٹے کے حق میں بھی قبول کی جاتی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس پر ظلم کیا جائے اس کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، کوئی حجاب نہیں ہوتا اس کی دعا کو اللہ تک پہنچنے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود فرماتے ہیں سب سے زیادہ قبولیت والی دعا کون سی ہے؟ فرمائے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دعا کرے جبکہ وہ موجود نہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کے لیے دعا کرنا، آدمی سامنے نہ ہو، کسی نے آپ سے درخواست کی بھائی میرے فلاں کام کے لیے دعا کرنا، آپ کو جب بھی یاد آیا آپ نے اس کے لیے دعا کر دی، تو وہ دعا اتنی اثر رکھتی ہے اس کے مقابلے میں اور کوئی دعا کا ذکر نہیں کیا گیا۔ حالانکہ یہ دعائیں بھی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے ذریعے سے بات بتائی۔ اور
یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا تو ہم ماشاءاللہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اکثر. تو اس میں جو ہے یاد رکھیں کہ ان کے معنی پہ بھی تھوڑی توجہ کریں، ان کے معنی پہ بھی تھوڑی توجہ دیں تاکہ جو ہے نا وہ دل سے نکلے دعا. ایسا نہیں کہ الفاظ ہی صرف رٹے ہوئے ہوں اور الفاظ ہم نے جو ہے نا آٹو پائلٹ پہ جو الفاظ رٹ لیے اور الفاظ پڑھ دیے، بات ختم ہو گئی. کیوں کہ دعا جو ہوتی ہے، دعا کا معاملہ کیا ہے، دعا جو ہے وہ اصل حقیقت میں دل سے ہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا آپ یاد رکھیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعائیں نقل کی اللہ نے یہاں پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں کی ہیں، دعائیں پڑھی نہیں ہیں. دعا پڑھنے میں دعا کرنے میں فرق ہے. تو یہ دعا کرنا جو ہے نا وہ دل سے ہوتا ہے. آپ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر لجاجت اور اس کا آپ کا جو ہے نا انداز بدل جاتا ہے. تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی آپ سے مانگنے والا اگر آ جائے، اس کو کسی پیسے کی ضرورت ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو اور اس کو یہ معلوم ہے کہ بھائی آپ اس کی حاجت پوری کر سکتے ہیں، تو آدمی کیا کرے گا اس وقت؟ یہ صرف یہی نہیں کہہ رہا ہوگا کہ ادھر یہ دے دو، یہ دے دو، یہ چاہیے، یہ چاہیے، لسٹ بنا کے لایا آپ کے سامنے، اس کی ضرورت ہے. نہیں، بلکہ وہ اپنے ظاہر سے بھی، اپنی بات چیت سے بھی، اپنے جسم سے بھی ایسا انداز اختیار کرے گا کہ آپ کو لگے کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے. تبھی تو آپ کے دل میں رحم آئے گا، تبھی تو آپ نکال کے کچھ دیں گے اس کو. ورنہ بولے گا کہ بھائی میں ضرورت مند ہوں، آپ پیسے والے ہیں، آپ مجھے اتنے دے دیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک طریقہ ہے. بات تو وہی، آپ اللہ کے سامنے بھی ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں نا، وہی یہی بات ہے. ہم کہہ رہے ہیں صرف اللہ کے سامنے گنوا رہے ہیں یہ ہمارا دل اس کے ساتھ نہیں ہے. ایسی دعا قبولیت کے لیے جو ہے نا کوئی وہ نہیں رکھتی، معنی نہیں رکھتی. اس وجہ سے جب دعا کی جائے تو اللہ کے سامنے پوری طرح سے عاجزی کے ساتھ اور اپنے آپ کو ایسا بنائے جیسے کہ واقعی ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں اور دے کے خوش ہوتے ہیں. ایک عجیب اللہ کی صفت ہے. دنیا کا اور کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو دے کر خوش ہو. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ دے دے گا، اس کے بعد جو ہے نا چوتھی مرتبہ آپ نظر آئے تو وہ اپنا رخ موڑ لے گا. کتنا ہی دیالو ہو، کتنا ہی دینے والا ہو. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا، اللہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے نہیں مانگتے ہو تو مجھے جو ہے نا تم سے نفرت ہوتی ہے. تم مانگتے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں. تو اس وجہ سے جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں مانگتے رہو. اور دوسرا یہ کہ مانگنے میں جو ہے نا تھوڑا ہم کو کبھی کبھی شرم آ جاتی ہے کہ بھئی کتنے دن سے مانگ رہا ہوں اللہ سے، کب تک مانگتا رہوں گا میں. یعنی اللہ سے اگر نہیں مانگے آدمی تو اور کس سے مانگے گا. اور اللہ سے مانگنے میں شرم نہیں آنی چاہیے. کیوں کہ دینے والی ذات وہی ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے دینے والا. اور دوسرے جتنے بھی دینے والے ہوں گے وہ سب اسی کے ذریعے، اسی واسطے سے دیتے ہیں. جب اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے تبھی وہ دیتے ہیں. اور بہت سی مرتبہ اللہ آپ کی دعائیں اس طرح قبول فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ جذبات پیدا فرماتے ہیں اور وہ جو ہے نا آپ کی ضرورت پوری کرتے ہیں. اب دیکھیں قبولیت کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ بھئی آسمان سے کوئی چیز اترے گی، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام بنا دیتے ہیں دوسروں کے ذریعے سے. تو یہ جو ہے ہمیشہ ذہن میں رہے. اور کبھی کا واقعہ ہے بھی، یعنی کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی دعائیں قبول ہوتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں. لیکن اس میں نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ کہنے پر آ جاتا ہے کہ بھئی تو کب سے مانگ رہا ہوں لیکن دعا قبول ہی نہیں ہوتی. جب یہ کہتا ہے بندہ تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اچھا جاؤ پھر کسی اور سے مانگ لو، جس سے مانگ سکتے ہو مانگ لو. تو اسی لیے جو ہے نا اس میں بھی چونکہ وہ تکبر کا عنصر آ جاتا ہے، اس میں بھی تکبر کا عنصر آ جاتا ہے. اس وجہ سے بھئی اللہ ہم تو محتاج ہیں، آپ ہی دیں گے اور جس وقت دینا ہوگا اسی وقت دیں گے. یہ اس سے پہلے میں یہ بات شاید بتا چکا ہوں آپ کو کہ بھئی جس موقع پر جو چیز انسان کے لیے مناسب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز عطا فرماتے ہیں. اور جتنی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے اتنی مقدار میں عطا فرماتے ہیں. زیادہ دیں تب بھی انسان سرکشی پہ آ سکتا ہے، اور کم دیں تو انسان جو ہے نا بہت سی مرتبہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کتنا اس کو چاہیے، کتنا ضرورت ہے اس کی. آپ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی ملے جتنا دوسرے کو ملا ہوا ہے، تو اللہ کو معلوم ہے تم نہیں ہینڈل کر سکو گے اس کو، تم اس کو ہینڈل نہیں کر سکو گے. اب اگر یہ چھوٹا بچہ اگر ہو، وہ کہے کہ بھئی وہ بڑے لوگ جیسے بریانی وغیرہ سب کھاتے ہیں، نہاری وغیرہ سب کھاتے ہیں، مجھے بھی چاہیے. اب آپ کہیں گے بیٹا تم بڑے ہو جاؤ تم کو یہ ملے گا، سب تمہارے لیے بھی ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ ابھی اس کا وہ معدہ اس قابل نہیں ہے. اب اس کی دودھ کی عمر ہے اور آپ اس کو بریانی کھلانے لگے محبت میں کہ بیٹا ہم سب کھا رہے ہیں آپ بھی کھا لو، تو کیا ہوگا؟ بات وہی ہے. آپ ان چیزوں کو اپلائی کر کے دیکھیں. اللہ کی ذات بھی یہی چاہتی ہے ہمارے ساتھ. اللہ ہمارے ساتھ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی تمہارا ہاضمہ نہیں ہے ابھی اتنا، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا انسان کو جیسی ضرورت ہوتی ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. آگے جو رکوع آ رہا ہے اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے احوال ذکر فرمائے ہیں.
قیامت کے دن کیسے ہوگا، یہ کیا منظر ہوگا، اس کا جو ہے نا ایک یہاں منظر اللہ نے بیان فرمایا. چونکہ اللہ نے جو ہے نا اس سے پہلے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو، اور اگر تم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ بتائی. اور یہاں آگے جو بات آ رہی ہے اس کا خلاصہ ذہن میں رکھ لیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی پہ پکڑ نہیں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، مہلت کا معاملہ کرتے ہیں، تو آدمی اس میں اور زیادہ سرکش ہوتا جاتا ہے. اور اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات نہیں، ایسے ہی ہے یہ سب، یہ ایسے ہی بندر بھپکیاں ہیں جو کہا جاتا ہے کہ بھائی بس اللہ کی پکڑ اکڑ، ٹھیک ہے، پتہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. انسان جو ہے نا اپنے ذہن سے اس کو نکال دیتا ہے. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام آ کے ان کو بتاتے ہیں تو قوموں کی قومیں جو ہے نا غفلت میں پڑ جاتی ہیں. ان کے اوپر جب کوئی عذاب نہیں آتا اور جب وہ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اور اندر دھنستے جاتے ہیں اور اندر دھنستے جاتے ہیں. تو اب یہی سمجھتے ہوئے کہ اللہ کی پکڑ اکڑ ابھی تک نہیں آئی، اتنے لوگ کر رہے ہیں، سارے لوگ کر رہے ہیں، اگر ہم بھی کریں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے. یہ ایک تصور ہوتا ہے انسان کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تصور کو اس میں بتایا ہے. اور اس کے بعد بتایا کہ جب ہم پکڑ کرتے ہیں تو پکڑ ہماری کیسی ہوتی ہے، اس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں یہاں پہ بیان فرمایا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اور اللہ کو اس سے بے خبر ہرگز مت سمجھ جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی تم یہ کافروں کو دیکھ کے تم یہ سمجھتے ہو یار اتنی یہ ظلم کر رہے ہیں اور اتنا یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود پکڑ نہیں ہو رہی ان کی، کیا بات ہے. یہ مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے، اللہ کو نہیں معلوم ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے، اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وقت سے جو ہے نا ان کو پکڑتے ہیں. اما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ فرماتے ہیں اللہ تو انہیں بس اس روز تک وہ مہلت دیے ہوئے ہے جس میں نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی. تشخص فیہ الابصار یعنی جو ہے نا آدمی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی. قیامت کے دن کے عجیب عجیب منظر اللہ نے بیان فرمائے ہیں. اور فرمایا کہ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. اور وہ دوڑ رہے ہوں گے، اپنے سر اٹھائے رکھے ہوئے ہوں گے، ان کی نظر ان کی طرف واپس نہ آئے گی. وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل بدحواس ہوئے ہوں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک دم ہیبت ناک چیز آپ کے سامنے آ جائے تو انسان صرف دیکھتا رہ جاتا ہے. یعنی اس سے بھاگ نہیں سکتا اور اس سے کچھ کر بھی نہیں سکتا، بس صرف دیکھتا رہ جاتا ہے اور کچھ کر نہیں سکتا، سکتے کے عالم میں آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں فرمایا کہ وہ دن آئے گا اس میں لوگوں کی نگاہیں جو ہے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، اور جو ہے نا حساب کتاب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. اور وہ دوڑنے میں بھی کیسی دوڑ لگائے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی گردنیں جو ہے نا بالکل اٹھی ہوئی ہوں گی، گردن جھکا نہیں سکیں گے، اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے، بازو والا کون ہے اس کو دیکھ نہیں سکیں گے. یاد ہے آپ کو، یاد ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس وقت تو سب لوگ جو ہے نا ایسی حالت میں اٹھائے جائیں گے جیسے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ برہنہ حالت میں بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے اور کپڑے بھی کسی کے پاس نہیں ہوں گے. تو اسی وقت فوراً کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پھر تو وہ خواتین بھی ہوں گی، پھر یہ کیسا منظر ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ اتنا سخت دن ہوگا، وہ اتنا سخت عالم ہوگا کہ وہاں کسی کو اتنی فرصت ہی نہیں ہوگی اپنے آپ کو کہ بازو والے کو دیکھ سکے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی گردنیں جو ہے نا ایسی اٹھی ہوئی ہوں گی، وہ اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف بھاگ رہے ہوں گے کہ بھائی حساب کتاب کا منظر یہ سارا کچھ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وافئدتہم ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان کے دل جو ہے اس دن بدحواس ہوں گے. اور لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. لا یرتد الیہم کا مطلب یہ کہ ان کی طرف ان کی نگاہیں پلٹ کے بھی نہیں آئیں گی. یعنی مطلب یہ کہ وہ پلک بھی نہیں جھپکیں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، پلک بھی نہیں جھپکیں گے، اتنی زبردست طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے. یعنی اتنا ہیبت ناک منظر ہوگا کہ اس کو جھپکنے یعنی پلک بھی نہیں جھپک رہے. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے چھٹی ہے، لانگ ویکنڈ سنڈے، اس کے بعد انشاءاللہ کیا تاریخ ہے؟ 12 ہے. اس کے بعد نہیں، اس کے بعد 11 انشاءاللہ سنڈے.